الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا ایمان کی زینت۔ زینت و زیبائش اور لباس و پوشاک انسان کی نظر میں اس کی بہت قدر ہوتی ہے۔ زینت و زیبائش تہذیب کی علامت اور پاکیزہ ذوق کا مظہر ہوتی ہے، لیکن اصل زینت ایمان ہے۔ جس آدمی کو ایمان کی زینت مل گئی وہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑی سعادت سے ہمکنار ہوا۔ اصل زینت ایمان کی زینت ہے، اصل زیور ایمان کا زیور ہے۔ جو آدمی ایمان کے زیور سے محروم ہو وہ ہر خوبصورتی سے محروم ہے، چاہے وہ دنیا کا قیمتی سے قیمتی لباس کیوں نہ پہن لیا ہو۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں لباس کی نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ثابت ہو۔ تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یاد رکھو بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ گویا کہ جس نے تقویٰ کا لباس حاصل کیا حقیقت میں اسی کو زینت ملی، اور جس شخص نے تقویٰ کا یہ لباس یعنی ایمان کا لباس کھو دیا اس نے ہر فضیلت اور ہر بھلائی کو کھو دیا۔ ایمان کے بغیر کسی بھلائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مومن ایمان کی لذت اور مٹھاس میں جیتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایمان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اللہ نے دین کو رنگ کا نام دیا ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین جسے اس نے رنگ کا نام دیا ہے، کیونکہ دیندار پر دین کا اثر ظاہر ہوتا ہے جیسے لباس پر کپڑے پر رنگائی کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ فاسق و فاجر سامان دنیا کو بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی زینت کیسے حاصل ہوگی؟ ظاہر ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی ریاضت پر دھیان دے، اسے لگام لگائے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ ایک مومن دن اور رات کی نمازوں میں کئی مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس لیے ایک بندے کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے حریص بننا چاہیے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، جو کام تیرے لیے نفع بخش ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اسی طریقے سے بندے مومن کو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح راستے پر گامزن رہنے کے لیے، ایمان کی زینت سے آراستہ ہونے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھا دی ہے، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت کے ساتھ مزین فرما، یعنی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھنا اور ہمیں صحیح راستہ دکھانے والا اور صحیح راستے پر چلنے والا بنا دے۔ ایمان کی زینت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایمان کی زینت میں سب سے پہلے نمبر پر
دین کے اصول آتے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان میں سمیٹ دیا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ دوسرے نمبر پر ایمان کی زینت میں دل کی زینت بھی شامل ہے کہ دل میں محبت ہو، امید ہو، خوف ہو، توکل ہو، استعانت ہو۔ لیکن جب دل میں حسد ہو، جلن ہو، کینہ اور کپٹ ہو، بدظنی ہو، تو دل کی زینت جاتی رہتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ایمان کی زینت میں زبان کی زینت بھی شامل ہے۔ اچھی گفتگو کی جائے، پیاری بات کی جائے، نرم گفتگو کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کھائی جائے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم کی اولاد صبح کرتی ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں۔ انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی سے التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہم تجھ سے ہی متعلق ہیں، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے زبان کی ہلاکتیں۔ چوتھے نمبر پر ایمان کی زینت میں اطاعت کی زینت بھی شامل ہے کہ اسلامی احکام کی ادائیگی کی جائے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی جائے، روزہ رکھیں، استطاعت ہو تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، زندگی میں استطاعت کی بنیاد پر 1 مرتبہ حج کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کا اہتمام کریں، شب و روز کے وظائف کا اہتمام کریں۔ یہ سب اطاعت کی زینت ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں ان کے دل تاریک ہو جاتے ہیں، جو لوگ حرام کاموں اور گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں ان کے ایمان کی زینت تار تار ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر ایمان کی زینت میں اخلاق و آداب اور معاملات کی زینت بھی شامل ہے۔ ایمان کی زینت میں یہ بات شامل ہے کہ بندہ حسن اخلاق کا پیکر ہو، ہر ایک سے مسکرا کر ملے، خیر کے کام میں آگے ہو، کسی کی اذیت اور تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن آپ کی صحبت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو حسن اخلاق سے مالا مال ہو۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز ایک انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ اور جب بندہ ایمان کی زینت سے آراستہ ہوتا ہے تو برے اخلاق اور برے چال چلن سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ ایمان کی زینت کا پھل کیا ہے؟ جب ہم اپنے اندر ایمان کی زینت پیدا کرتے ہیں تو اس کا ہمیں پھل کیا ملتا ہے؟ ایمان کی زینت جب دل میں بیٹھتی ہے تو اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایمان کی زینت سے آراستہ ہوتا ہے، جب اس کے دل میں ایمان کا درخت مضبوط ہوتا ہے تو اسے اس کا عمدہ پھل اور ثمرہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ کیا پھل ملتا ہے؟ سب سے پہلے رب کی رضا حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ مخلوق کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ کن کے لیے؟ جو لوگ ایمان کی زینت سے آراستہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد
نادا جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہذا آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر انسانوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان کی زینت سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، تو انسانوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی زینت سے آراستہ ہونے سے ہمیں زمین کی خلافت ملتی ہے، ہمارے دین کو اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرماتا ہے اور ہمارے خوف کو امن میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا چکا ہے، اور ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ بس کام کیا ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میری عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایمان کی زینت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے غم غلط ہوتا ہے، پاکیزہ زندگی ملتی ہے، قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ جنت کی پرکیف نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الکہف آیت نمبر 107، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو ایمان کی زینت سے مالا مال فرما دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔